हेलो जी, कैसे हैं आप सब। आज हम पाकिस्तान से रिलेटेड कुछ पॉजिटिव न्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम दो स्टोरीज आपके साथ शेयर करेंगे, उनकी सारी डिटेल्स, इन प्रोजेक्ट्स की क्या सिग्निफिकेंस है, पाकिस्तान को इनसे किस तरह का फ़ायदा हासिल होगा। आपने ये खबरें ज़रूर सुनी होंगी, लेकिन आज हम इनकी पूरी डिटेल्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस्लामाबाद तेहरान इस्तांबुल रेलवे प्रोजेक्ट को हम डिस्कस करेंगे, जो पाकिस्तान की रीजनल कनेक्टिविटी के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, और ट्रैवल एंड टूरिज्म के हवाले से स्कर्दू से कुछ अच्छी खबरें हैं। ये तो हम सब ने देखा कि इमरान खान ने स्कर्दू में जाकर गिलगित स्कर्दू रोड का इफ्तिताह किया, जो उसको अपग्रेड किया गया है। लेकिन मेरा ये काम होता है कि उस खबर का जो बैक एंड है वो आप लोगों तक लाऊं। पाकिस्तान की रीजनल कनेक्टिविटी और जियो इकोनॉमिक्स के हवाले से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। इस मेजर डेवलपमेंट के तहत पाकिस्तान ने ईरान और टर्की के साथ एक पुराना रेलवे कॉरिडोर रीएक्टिव किया है, जिसका पोटेंशियल देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। ये एक कार्गो फ्राइट ट्रेन है जो इस्लामाबाद से अपना सफ़र शुरू करेगी, फिर बलोचिस्तान में एंटर होगी, वहाँ से कोयटा से ताफ्तान बॉर्डर, और फिर ईरान के अंदर ये एंटर होगी। ईरान में एंटर होकर ये जाहिदान इसका पहला पड़ाव होगा। वहाँ से ये ईरान के कैपिटल तेहरान में दाखिल होगी, और वहाँ से ये गुड्स लेकर इस्तांबुल की तरफ रवाना होगी। इस रेलवे कॉरिडोर का पोटेंशियल बड़ा ज़बरदस्त है। इसको हमने 12 साल पहले स्टार्ट किया था, लेकिन हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि वो क्यों कंटिन्यू नहीं हो सका और क्यों 2021 में हमने इसको दोबारा रिएक्टिव किया है। जब ये 12 साल पहले इब्तिदा हुई थी इसकी, तो ये इसका जो इतना लंबा सफ़र था 15 दिन में इसने तय किया था। ये तकरीबन 6500 किलोमीटर्स की जर्नी बनती है। ये आप मैप पे देख सकते हैं कि इसका पाकिस्तान में कुल जर्नी तकरीबन 1990 किलोमीटर्स है। ईरान के अंदर ये 2603 किलोमीटर्स का सफ़र तय करेगी, और तुर्की में 1950 किलोमीटर का सफ़र तय करके ये इस्तांबुल तक पहुंचेगी। 12 साल पहले इसका जो सफ़र 15 दिनों में तय होता था, इसको अब ये रिड्यूस करके 11 दिन तक ले आए हैं। ये ट्रेन तकरीबन 20-40 फुट के रेल डब्बों को कैरी कर सकती है। इस्लामाबाद तेहरान इस्तांबुल ITI रेलवे प्रोजेक्ट का जो ये पूरा कॉरिडोर है, इसको यूनाइटेड नेशंस ने भी एक इंटरनेशनल कॉरिडोर तस्लीम कर लिया हुआ है, और इसकी टोटल गुड्स ले जाने की कैपेसिटी 80,000 टन है। इस हवाले से जो ट्रेडर्स हैं जिनको डायरेक्टली इससे बेनिफिट हासिल होगा, वो बड़ा खुश हैं। सबसे बड़ी रीज़न तो ये है कि ये आपका टाइम और पैसा दोनों बचाएगी। जैसा कि हम सबको पता है कि पाकिस्तान और यूरोप के दरमियान ट्रेडिशनली जो ट्रेड है वो समुद्री रास्तों के ज़रिए होती है, और हमारी गुड्स वहाँ तक पहुँचते पहुँचते 30 से 45 दिन लग जाते हैं यूरोप की मंडियों तक पहुंचने के लिए। लेकिन ये कॉरिडोर हमें बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि हम यूरोप को भी कनेक्ट कर सकें, और सिर्फ 11 दिनों में। इससे ट्रेडर्स को मिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्रॉफिट हो सकते हैं। समुद्री रास्तों से एक तो दिन बहुत ज़्यादा लगते हैं, 30 से 45 दिन। इसके अलावा उसमें टैरिफ्स और ड्यूटीज़ भी बहुत ज़्यादा होती हैं। उसके अलावा वो सारे सामान को ऑफलोड करना शिप्स के ज़रिए, वो एक देर पा और कॉस्टली सिस्टम होता है, वो जो ट्रेड का सिस्टम होता है। और जो रीजनल कंट्रीज़ होती हैं, इसलिए उनको चाहिए कि मैक्सिमम अपने जो इनके ज़मीनी रास्ते हैं उनको वो बहाल करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। इसमें क्या होता है कि जिन कंट्रीज़ के दरमियान ये ज़मीनी रास्ते कायम होते हैं, वो फिर उसमें म्यूचुअली बेनिफिटेड जो एग्रीमेंट्स हैं वो साइन करते हैं। यूरोप इसकी एक बहुत ही आला एग्जांपल है। उन्होंने अपना जितना भी लैंड का कनेक्शन है उसको वो यूज़ करते हैं। अब हम आते हैं इसकी सिग्निफिकेंस की जानिब। पाकिस्तान ने इसको दोबारा रीलॉन्च करके अपनी जियो इकोनॉमिक्स और रीजनल कनेक्टिविटी के हवाले से एक बहुत बड़ा गोल अचीव किया है, जिसमें हमारा ट्रैवल टाइम और पैसा दोनों बचेंगे। ये प्रोजेक्ट जब 2009 में स्टार्ट हुआ था, तो हम सबको पता है कि उस वक्त हमारी सिक्योरिटी सिचुएशन क्या थी, बहुत ही बुरे हालात थे, और इंफ्रास्ट्रक्चर की जो सूरत हाल है वो भी कोई इतनी ख़ास नहीं थी। उस वक्त 2009 में अफ़गानिस्तान में इत्तेहादी अफवाज की जो जंग थी तालिबान के साथ, वो पीक पर थी। उस जंग में कई प्लेयर्स थे, डिफरेंट वॉर लॉर्ड्स थे, नेटो फोर्सेस थी, अशरफ गनी या हामिद करज़ई की ये जो गवर्नमेंट थी वो थी, तालिबान थे, नॉर्दर्न अलायंस। हर किसी ने अपनी अपनी टेरिटरी मली हुई थी, और वो वहाँ पर बादशाह था। कोई अमनो अमान की कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था उस वक्त। ये मैं 2009 की बात कर रहा हूँ, और उसी वजह से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा दहशत गर्दी हो रही थी। हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पर उसका असरात बहुत ज़्यादा पड़े थे। वेस्टर्न बॉर्डर में हमारे 2 प्रोविंसेस आते हैं, एक तो KP और दूसरा बलूचिस्तान। अभी रिसेंट ईयर्स में जो कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो खित्ते के लिए गेम चेंजर साबित हो रही हैं। सबसे बड़ा फैक्टर पाकिस्तान की दहशत गर्दी के खिलाफ कामयाब जंग।
ہمارے ملٹیپل ملٹری آپریشنز جن کی وجہ سے ہم نے ہم اپنے علاقوں کو کلیئر کروایا دہشت گردوں سے. اس کے بعد کیا ہوا کہ افغانستان میں نیٹو فورسز کا انخلا، اس نے بھی ایک بہت بڑی گیم چینج کی ہے، پوری ڈائنامکس چینج کر کے رکھ دی ہیں. جو سپوائلرز تھے افغانستان میں ان کا اثر و رسوخ بہت حد تک کم ہو گیا اس وقت، اور بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال اس کو بھی 100% درست کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. نو ڈاؤٹ ابھی بھی مسئلے مسائل ہیں، لیکن اس کو بہت حد تک بہتر کر لیا گیا بلوچستان میں جو سچویشن ہے. اور پھر یہاں پر سی پیک کا ایلیمنٹ بھی آ جاتا ہے کہ سی پیک نے بھی ایک بہت اہم کردار ادا کیا ہے بلوچستان میں. بلوچستان کی اپنے اندر جو بلوچستان کی کنیکٹیوٹی تھی وہ بہتر ہوئی ہے، سڑکیں بنی ہیں، بلوچستان کے رابطے دوسرے صوبوں سے بہتر ہوئے ہیں، اور اب بلوچستان اس پوزیشن میں آ رہا ہے کہ وہ پاکستان کا ریجنل کنیکٹیوٹی کا جو ڈریم ہے اس میں ایک کی انیبلر بن رہا ہے. بلوچستان کی اہمیت کا آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک تو ہماری جو پوری کوسٹل بیلٹ ہے وہ زیادہ تر بلوچستان میں، ہماری ڈیپ سی پورٹ گوادر کی وہ جو سی پیک وہ چائنا کو کنیکٹ کرنے کے لیے ایک بہت ہی اہم ایک رستہ ہے گوادر پورٹ. اس کے علاوہ جو یہ ویسٹرن بارڈر ہے بلوچستان کا وہ زیادہ تر ایران سے لگتا ہے، اور ایران سے بھی ہم نے پچھلے 1-2 سال میں کئی نئے روٹس کھولے ہیں تجارت کے. گوادر کے حوالے سے آپ ہماری 2 ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں. ایک ہم نے ابھی ریسنٹلی پوڈ کاسٹ کیا ہے جماعت اسلامی کے ایک بڑے انٹلیکچوئل محمد ابراہیم قاضی کے ساتھ، وہ قاضی حسین احمد صاحب کے نواسے ہیں اور ڈاکٹر سمیہ رحیل قاضی کے بیٹے ہیں. انہوں نے ذرا ایکسپلین کیا تھا کہ گوادر کا جو پروٹیسٹ ہوا ہے ابھی ریسنٹلی اس میں ان کی کیا ڈیمانڈس تھیں، وہ سارا معاملہ ہے کیا. اس کے علاوہ ہماری لاسٹ ایئر کی گوادر والی ویڈیو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. امید یہ کی جا رہی ہے کہ یہ ایک زبردست ریلوے کوریڈور جو ہے یہ صرف ان 3 ممالک کے درمیان ہی نہیں رہے گا، یہ ایشیا اور یورپ کو کنیکٹ کرنے کے لیے ایک اہم تجارتی راہداری بنے گی فیوچر میں. ہم سب کو پتہ ہے کہ استنبول کا کچھ پارٹ یورپ میں ہے اور کچھ پارٹ ایشیا میں ہے. استنبول تک یہ جو ٹرین ہے ہماری گڈز لے کر جائے گی، تو آپ خود سوچیں کہ اس سے یورپ کتنا دور ہے، بالکل پاس ہے. یہ مطلب کلیئر ہمیں ایک زبردست لینڈ کوریڈور پرووائڈ کر رہا ہے پاکستان کو کہ ہم یورپ سے کنیکٹ کر سکیں. استنبول میں ایک مارمرا انڈر سی ریلوے ٹنل ہے جو ترکی نے بھی ریسنٹلی بنائی ہے، جس کی وجہ سے ترکی اور یورپ کے درمیان جو ٹریڈ ہے وہ بہت زیادہ سموتھ ہو گئی ہے، اور وہ ریل فرائٹ ٹریفک کو بھی اکوموڈیٹ کرتی ہے. تو آپ خود سوچیں اگر اس ٹنل کے تھرو اس کو آگے تک ایکسٹینڈ کر دیا جائے تو پاکستانی اشیاء بڑی ایزیلی یورپی منڈیوں تک بھی پہنچ سکتی ہیں یہ زمینی رستے کے تھرو. پاکستان کے فارن منسٹر شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ اب ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو کوریڈور ہے یہ ابھی ہماری مصنوعات لے کر جا رہا ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ یہ لوگوں کو بھی لے کر جائے گا، مطلب کلچرل ایکسچینجز ہوں گے، پیپل ٹو پیپل کنیکشن بڑھیں گے. مطلب کتنا زبردست لگے گا کہ یار آپ اسلام آباد میں سے بیٹھے ہیں ٹرین میں اور پھر آپ زاہدان ایران کا رچ جو کلچر اور ان کی ہسٹری ہے اس کو انجوائے کریں، اور پھر آپ تہران میں تھوڑی دیر رکیں اور پھر آپ استنبول جائیں. مطلب یہ سارا صرف 11 دنوں میں ایک ٹرین کے ذریعے ہو رہا ہے، اور کتنا زیادہ پیسہ آپ کا بچے گا. تو ابھی تو ہم نے اس کا اکنامک پوٹینشیل ایکسپلائٹ کیا ہے، اس کو کلچرل ایکسچینجز کے لیے بھی یوز کرنا چاہیے اس کوریڈور کو، اور لوگوں کے درمیان جو رابطے ہیں ان کو بھی بڑھانے کے لیے کام کرنا چاہیے. یعنی یورپ پاکستان سے صرف ایک ملک کی دوری پر ہے، ایران، بیچ میں صرف ایران آتا ہے، اور ایران ایک اہم کنیکشن ہے ہمیں یورپ سے کنیکٹ کرنے کا. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قومیں تبھی ترقی کرتی ہیں جب کلچرل ایکسچینجز ہوتے ہیں، جب ایک دوسرے کے آئیڈیاز آپ سنتے ہیں. آپ گھر بیٹھے صرف یہی ایزیوم نہیں کر سکتے کہ یار وہ دوسرا غلط ہے میں صحیح ہوں. جب آپ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، آئیڈیاز شیئر کرتے ہیں، کلچر ایک دوسرے کا ایکسچینج کرتے ہیں، آپ کو سمجھ آتا ہے کہ یار اگلے کی لائف کیسی ہے، وہ کیسی زندگی گزار رہا ہے. تب بھی آپ کا دماغ کھلتا ہے، آپ انٹلیکچولی اسٹرانگ ہوتے ہیں، اور تبھی پھر آئیڈیاز آتے ہیں، اور آئیڈیاز ہی آپ کی اکانومی کو آگے لے کر چلتے ہیں، سوسائٹی میں انوویشن آتی ہے. اور یورپ اس کی ایک بہت ہی کمال ایگزامپل ہے. بلوچستان کی ترقی، سی پیک کا کامیاب ہونا اور افغانستان میں امن و امان کی سچویشن کا آنا، یہ سب چیزیں پاکستان کے لیے فائدہ مند ہے. اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا جو دشمن ہے وہ کبھی نہیں چاہتا کہ یہ 3 چیزیں پراپرلی آگے بڑھیں اور ان کی وجہ سے پاکستان کو فائدہ ہو. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ دشمن ہمیشہ سی پیک کو بھی ٹارگٹ کرے گا، دشمن ہمیشہ بلوچستان کو بھی ٹارگٹ کرے گا، اور دشمن ہمیشہ افغانستان میں بھی گند پھیلائے گا. ابھی دیکھیں ان تینوں فیکٹرز میں ہمیں تھوڑی بہت کامیابیاں ملی ہیں، اور ریجنل کنیکٹیوٹی کے حوالے سے ہم چھکے مارنا شروع ہو گئے ہیں.
اس کے افتتاح میں پاکستان کے ریلوے منسٹر، فارن منسٹر اور جو کامرس ایڈوائزر ہیں رزاق داؤد وہ بھی موجود تھے۔ اس کے علاوہ ترکی کے ایمبیسڈر، ایران، قازقستان اور ازبکستان کے جو سفیر تھے انہوں نے بھی اس کی ڈپارچر سیرمنی میں حصہ لیا۔ ٹرکش ایمبیسڈر نے اسی امید کا اظہار کیا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ٹرین صرف استنبول تک نہیں رکے گی، فیوچر میں ہم ایسی ایڈجسٹمنٹس کریں گے کہ یہ ٹرین پاکستان سے گوڈز لے کر یورپ تک بھی جائے گی۔ تو یہ ایک بڑی پازیٹیو چیز ہے کہ ترکی کے فارن منسٹر نے خود یہ ایک قسم کی آفر کرا دیا ہمیں۔ ریجنل کنیکٹیویٹی کے حوالے سے ایک اور کی ریلوے پروجیکٹ کی بات کریں تو اس کو ہم نے اس ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا، جو پاکستان ازبکستان کے ساتھ بنانے جا رہا ہے، جس میں ہم افغانستان کی ٹیریٹری کو یوز کریں گے۔ اور یہ بڑے عرصے سے پینڈنگ تھا اور اشرف غنی کی حکومت پھنسی ہوئی تھی، جب تک وہ تھی وہ ایک بہت بڑی ہرڈل تھی، اور اب جیسے اشرف غنی کی حکومت ریموو ہوئی ہے اس پہ کام شروع ہو گیا ہے۔ ٹرانس افغان ریلوے پروجیکٹ ہے جس میں ہم نے پوری ڈیٹیلز بتائی تھی۔ عمران خان کا جو وزٹ ہوا تھا نا جولائی میں ازبکستان میں، اس میں یہ سارا پروجیکٹ فائنلائز ہوا تھا۔ یہ تاشکند، پھر ترمز، پھر افغانستان میں انٹر ہوگا مزار شریف، کابل، اور پھر پاکستان میں پشاور سے پھر یہ کراچی، اور جو ازبکستان ہے، ازبکستان کے علاوہ باقی جو سینٹرل ایشین سٹیٹس ہیں وہ اس ٹرانس افغان ریلوے کوریڈور کو یوز کرتے ہوئے پاکستان کی جو سی پورٹس ہیں ان کا استعمال کرنا چاہتی ہیں، گوادر اور کراچی کا۔ اس سلسلے میں پاکستان نے اپنی گڈز افغانستان کی ٹیریٹری کو یوز کرتے ہوئے ازبکستان تک ایکسپورٹ کرنی بھی شروع کر دی ہیں، اور 2-3 کنٹینر یہاں سے جا چکے ہیں، ٹرکس اینڈ کنٹینرز۔ اور اس ریلوے پروجیکٹ میں تھوڑے بہت ایران کو مسئلے مسائل ہیں، کیونکہ یہ جو ٹرانس افغان ریلوے پروجیکٹ ہے یہ سینٹرل ایشین سٹیٹس کو ایک شارٹیسٹ روٹ پرووائڈ کرتا ہے۔ یہ ساری لینڈ لاک کنٹریز ہیں اور ابھی یہ اپنی ٹریڈ ایران کی جو بندر عباس پورٹ ہے اس کے تھرو کر رہی ہیں، لیکن فیوچر میں یہ بڑا سیریسلی کنسیڈر کر رہی ہیں کہ پاکستانی پورٹس کو ہم پریفر کریں۔ ایک اور بہت ہی زبردست نیوز میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ گلگت سکردو روڈ، اس کو اپ گریڈ کیا ہے پاکستان نے، اور ابھی ریسنٹلی عمران خان سکردو گئے تھے اس کا افتتاح کرنے۔ اس کو اسٹریٹجک ہائی وے بھی کہتے ہیں، S1، مطلب اس کی اسٹریٹجک امپورٹنس بھی بہت زیادہ ہے گلگت سکردو روڈ کی۔ یہ 167 کلومیٹرز لمبی ایک روڈ ہے جو کہ گلگت اور سکردو کو کنیکٹ کرتی ہے۔ یہ جگلوٹ کا مقام ہے کراکرم ہائی وے پہ۔ کراکرم ہائی وے تو ایک مطلب دنیا کا ایک ونڈر ہے جو ہم نے کریٹ کیا ہے چائنیز کے ساتھ۔ مطلب سوئٹزرلینڈ دنیا جاتی ہے، سوئٹزرلینڈ میں اتنی ایوریج نہیں ہے، ایوریج اونچائی نہیں ہے پہاڑوں کی جتنی رینج پر ہماری یہ کراکرم ہائی وے موجود ہے۔ تو کراکرم ہائی وے اتنی بلند جگہ پر ہم نے بنائی ہے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جو سکردو جانے والا رستہ تھا وہ بڑا خراب تھا۔ بلتستان کے ریجن کو پراپرلی ہم نے کنیکٹ نہیں کیا تھا سڑکوں کے تھرو۔ مطلب یہ والی ویسٹرن سائڈ جو گلگت والی سائڈ ہے، گلگت، ہنزا اور پھر جو خنجراب تک جاتی تھی چائنا بارڈر تک، وہ تو بڑی زبردست تھی۔ اس کو ہم نے پہلے اس لیے بھی اپ گریڈ کیا کہ وہ پاکستان اور چائنا کے ٹریڈ کے لیے بھی بڑی امپورٹنٹ ایک روٹ تھا۔ بلتستان کو بڑے مسئلے مسائل تھے کنیکٹیویٹی کے، 2 رستے تھے۔ ایک تو آپ کا آتا تھا یہ جو رائیکوٹ برج والا رستہ ہے، بڑا ہی برا رستہ ہے یہ، استور تک جو جاتا ہے، لیکن جب آپ وہاں پہنچتے ہیں تو آپ کو خدا کے کرشمے نظر آتے ہیں استور ویلی میں۔ لیکن ایک تو وہ تھا رستہ جو سکردو تک جاتا تھا، اور دوسرا پھر گلگت سے آگے اور جگلوٹ سے سکردو جاتا تھا۔ پہلے تقریباً 10 گھنٹے لگ جاتے تھے، بہت ہی خطرناک اور خراب رستہ تھا، اور اسی وجہ سے زیادہ تر ٹورسٹ مطلب پاکستان سے یہ لاہور وغیرہ سے یہ زیادہ سکردو نہیں جاتے تھے، یہ ہنزا والی سائڈ پہ جاتے تھے، کیونکہ ہنزا تک تو شاندار سڑکیں ہیں۔ تو اب وہ 10 گھنٹے کا جو رستہ تھا وہ اب 3.5 سے 4 گھنٹے میں آپ گلگت سے سکردو کو کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس روڈ کی جو وڈتھ ہے اس کو 3.6 میٹر سے 7.3 میٹرز کر دیا گیا، تقریباً ڈبل کر دیا گیا ہے۔ سکردو روڈ S1 اس کو اسٹریٹجک ہائی وے کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ پاکستان کے ڈیفنس کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ جب آپ اس ہائی وے کو یوز کرتے ہوئے پہنچتے ہیں بلتستان کے ریجن میں تو اس کے ایسٹرن سائڈ پہ آپ کا کارگل ہے اور ناردرن سائڈ پہ پھر آپ کا سیاچن گلیشیئر آ جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے ہماری آرم فورسز کی موبیلٹی کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے۔ نہ صرف سیاحوں کو فائدہ ہوگا، بلتستان کی اکانومی کو فائدہ ہوگا، بلکہ ہمارے ڈیفنس کو بھی اس سے فائدہ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ یہ بلتستان کے لیے ایک لائف لائن ہے، مطلب پورے پاکستان کے ساتھ یہ کنیکشن پرووائڈ کرتی ہے، نہ صرف پاکستان کے ساتھ بلکہ گلگت ریجن کے ساتھ بھی۔ بلتستان سے آنے والے اور بلتستان کی طرف جانے والے سب کو یہ ایک سموتھ موبیلٹی پرووائڈ کرے گی۔
स्कर्दू से दूसरी ज़बरदस्त खबर ये है कि स्कर्दू का जो एयरपोर्ट था पहले सिर्फ डोमेस्टिक फ़्लाइट्स को वो केटर करता था और अब उसको इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए ओपन कर दिया गया है। ये एक बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ है। स्कर्दू में बहुत सी दुनिया आना चाहती है। ये वो रीजन है जो दुनिया के सबसे बड़े जो पहाड़ हैं उनको केटर करता है। कराकोरम रेंज हमारी फेवरेट, जहाँ पर K2 भी है, जहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर भी है, जहाँ पर बड़े बड़े वंडर्स हैं। मतलब दुनिया की छत है ये। यहाँ से ग्लेशियर्स पिघलते हैं और हमें पानी प्रोवाइड करते हैं। ये एक बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है। इसको दुनिया का थर्ड पोल भी कहा जाता है, आउटसाइड द पोलर रीजन्स। इतनी ज़्यादा यहाँ पर बर्फ़ की कंसंट्रेशन है और ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, 8000 मीटर से बुलंद चोटी हैं और ये सारा सिलसिला पाकिस्तान में मौजूद है। और बल्तिस्तान का रीजन इन बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिलों के दामन में है। इसी वजह से स्कर्दू शहर की जो ब्यूटी है वो कोई अलग ही ब्यूटी है। वो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो आपका कैमरा जस्टिस नहीं कर सकता, आपकी आंख उसको मेरे ख्याल प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं कर सकती उस ब्यूटी को, जो एक शाहकार है कुदरत का स्कर्दू। लेकिन इस बात से भी हमें नज़रें नहीं चुरानी चाहिए कि उन लोगों की जो इकनॉमिक कंडीशंस हैं वो इतनी अच्छी नहीं हैं और हुकूमत को इस सिलसिले में स्कर्दू की तरफ ख़ास फोकस करने की ज़रूरत है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान की जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उसमें बेहतरी के बाद आप पाकिस्तान का जो रीजनल कनेक्टिविटी का ड्रीम है उसको किस हद तक पूरा होता हुआ देख रहे हैं। मतलब आप कहाँ तक देख रहे हैं कि ये सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ेगा, मज़ीद कॉरिडोर्स, मज़ीद ट्रेड रूट्स खोले जाएंगे और पाकिस्तान की इकॉनमी को फ़ायदा होगा, या आपके ख्याल में कोई इसका ख़ास फ़ायदा नहीं होगा? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से और पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।